نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وا الہکم الہ واحد، فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والرحمن الرحیم، وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب انسان توحید کا قائل ہوتا ہے، نہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو، نہ رب کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک اور ہم پلہ ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے پھر اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے کچھ ثمرات نصیب ہوتے ہیں، اسے کچھ فوائد ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان فوائد کو اپنی کتب میں، اپنے ارشادات میں، اپنی تفاسیر میں، شروحات میں نقل فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ جھکتے ہیں، جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ کفر کبھی ایک بت کے آگے جھکتا ہے، کبھی دوسرے کے آگے، کبھی تیسرے کے آگے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں گا، اور جس کے آگے جھکنے کا رب حکم دے گا میں اسی کے آگے جھکوں گا۔ میں صرف اپنے، یہ جو حضرت آدم کے لیے فرشتے جھکے تھے تو یہ حضرت آدم کے سامنے نہیں جھکے تھے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ماں باپ کے آگے جھکتا ہے، جب اساتذہ کو سلوٹ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو وہ غیر کے آگے جھک نہیں رہا ہوتا، وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری تعظیم کرنے کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو بنیادی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ وہ جو فرشتے جھک رہے تھے جناب آدم کے آگے تو حضرت آدم کو سجدہ تھوڑی کر رہے تھے، تو حکم الہی تھا کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو جھک گئے، حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ انسان کو توحید کا پہلا ثمر یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنی پیشانی ٹیکنے سے بچ جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر آدمی کو راضی کرنے دوڑو گے تم تو تھک جاؤ گے۔ میرے غلاموں، اگر تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، تم تو تھک جاؤ گے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم صرف ایک رب کو راضی کرو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب رحمان راضی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ تم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، تم نے فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تم نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ جب انسان کا یہ نظریہ، یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ صرف خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پھر کوئی دنیا دار اسے جھکا نہیں پاتا، کوئی بڑی بڑی دولت اسے مرعوب نہیں کر پاتی، پھر لوگوں کے اونچے اونچے محلات دے کر وہ پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ تھوڑے بہت بھی انسان کی تھوڑی بہت بھی خواہشات وہ کچل دیتا ہے۔ حرام کے آگے نہیں جھکتا، ظلم کے آگے نہیں جھکتا، جبر کے آگے نہیں جھکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا جان جاتا ہے پھر وہ سب جگہ سے بچ جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کے لیے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ ایک غریب صحابی تھے، حضرت حبیب بن زید انصاری ان کا نام تھا۔ مسلمہ کے دربار کا معاذ اللہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا، جو بھی جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، اس نے یہ انداز بنایا ہوا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گاڑا۔ آپ فرماتے میں نے زندگی میں کبھی اپنا سر اتنا اونچا نہیں کیا جتنا اللہ رسول کے اس دشمن کے سامنے جا کے میں نے اپنا سر اونچا کر لیا۔ کہتے سر اونچا کیا، اونچا کر لیا، تو مجھے کہنے لگا تیرے اندر بڑی اکڑ ہے، تو جھکا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نے اپنا سر ہی نہیں جھکایا۔ تو حضرت حبیب بن زید انصاری کفر کے میدان میں کھڑے ہو کے توحید باری تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میرے رسول نے میرا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے ہر جگہ عزت عطا فرما دیتا ہے۔
اب میرا سر کسی اور جگہ جھک ہی نہیں سکتا، اس کو تربیت ہی نہیں رہی، اب اس کا مزاج ہی نہیں رہا، یہ جھکے گا ہی نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ میرے بھائی، یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں، یہ جو معاذ اللہ امت کے بعض لیڈر جھکے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں، کبھی عیسائی کے سامنے، کبھی یہودی کے سامنے، کبھی یورپ کے سامنے، کبھی انڈیا کے سامنے، کبھی کسی بدھ مت کے سامنے، یہ جو جھکے ہوئے ہیں، صرف نقص یہ ہے، غلطی یہ ہے، نقص یہاں واقع ہوا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے اور آپ کے رسول کا وعدہ ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، رب کریم تمہیں ہر جھکا جھکنے سے بے نیاز فرما دے گا۔ آج ہمارے زمانے میں بھی، آج ہمارے دور میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، وہ جگہ جگہ جھکتا ہے۔ وہ کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی اس لیڈر کے دروازے پہ جھکتا ہے، کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے، یہ اعلان تو کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں کہیں جھکتا نہیں۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے یہ سزا ملے گی، قدرت تجھے یہ سزا دے گی اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، اگر تو اس وحدہ لا شریک کے حضور نہیں جھکے گا، پھر تو جھکتا ہی رہے گا، تو جھکا ہی رہے گا۔ ترمذی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، تو اللہ کے لیے جھک جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا، عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ تو فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں، جب ہے ہی ایک آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں، کس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، حاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے۔ پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا، آپ فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔
2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हूँ हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी, और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं? किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए? आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं आजमाइश में हूं, मैं बीमार हूं, ऐ अल्लाह मैं औलाद की वजह से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं जवान बेटी के सबब से परेशान हूं, ऐ अल्लाह मैं फुला तकलीफ से परेशान हूं, ऐ अल्लाह अमीर ज़बाना मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाता है, ऐ अल्लाह जायदादों वाले मुझ बेघर को सताते हैं, ऐ मौला जमाने की तेज धूप आ गई है, तू ही मेरा रब है, बता तुझे ना कहूं तो किससे कहूं? तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो किधर जाऊं? तेरे हुजूर नाज ना आऊं तो कहां जाऊं? फरमाते हैं जब मैं यूं रो के दुआ करूंगा तो अर्श का मालिक यकीनन दरवाजे खोल के फरमाएगा मेरा बंदा जो मांगता है इसे फौरन अता फरमा दो, जो कहता है इसे दे दो। भाई तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगा, जब तू अल्लाह के तौहीद का तुझे रिजल्ट ये मिलेगा कि जगह जगह झुकने से तू बच जाए। दूसरा फायदा तौहीद का ये होता है कि आलमगीर सोच पैदा होती है। आलमगीर तौहीद बारी ताला का माना यह है कि सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया है। नबी पाक ने फरमाया अल खल्क व यालुल्लाह फ अहब्बल खल्क इलल्लाह मा अहसना इला यालिही, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है और अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है। ये सोच पैदा होगी। सोच जब तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानेगा तो फिर तेरी तवज्जो जाएगी कि तेरे नबी पाक ने फरमाया है सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओं साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फरमाया जब तू अल्लाह को मानेगा फिर अल्लाह की सारी मखलूक से तू प्यार करेगा और फिर तू बंदों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा। बंदे क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कोई तेरी तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, इसलिए कि तेरी तवज्जो रब ताला की तरफ हो गई। तू अल्लाह से अजर लेना चाहता है, अब तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अजर लेना चाहता है, अब तेरा सारा ख्याल रब करीम की तरफ चला गया। अब तू यही कहेगा कि बस मेरा रब राजी होना चाहिए। तू मखलूक से प्यार करेगा, तू छोटे छोटे लोगों से मोहब्बत करेगा, तू अश्कशोई करेगा, गरीब परवरी करेगा, इसलिए कि तू समझता है सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा है, मैंने प्यार करना। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन वो कहते मैं बादशाह नहीं था, शिकार का शौकीन था, एक आम आदमी था। मैं जंगल में गया, एक बकरी का बच्चा मैंने उठाया। कहते हैं वो बकरी का बच्चा उठा करके मैं निकला और मैं शाम करीब थी, असर से थोड़ी देर पहले जंगल से मैंने बकरी का बच्चा शिकार किया और मैं उसको लेकर के निकला, सरपट घोड़ा दौड़ाया कि शाम से कबल जंगल से निकल जाऊं। सुबकुतगीन सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं जब मैं दौड़ाते हुए घोड़ा बाहर आया जंगल से तो शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। फरमाते मैं सस्ताने के लिए कि तेज दौड़ के आया, जरा आराम करने के लिए रुका, पलटकर जो देखा तो वो बकरी जिसका बच्चा उठाया था वो मेरे पीछे भागी आ रही है, हाँपती है, कांपती है, सांस फूल गया। माँ है ना माँ, बच्चा उठाया तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, दौड़ी आई। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं पलट के देखा मैंने उसे
تو مجھے اس بکری پہ رحم آیا، اس کی للچائی آنکھیں، اس کا ترس والا لب و لہجہ، گویا کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے ایک شکار ہٹایا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق جان کے توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا، انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا، انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق پہ بھی رحم کرتا ہے۔ میرا ایک بچہ بھائی، گاڑی کراس ہو رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا بیٹھا تھا، کوشش کی کہ اٹھ جائے، اٹھ گیا، لیکن اچانک جانے دوبارہ کیسے گاڑی سے آ ٹکرایا۔ میں نے پلٹ کر اس بچے کا چہرہ دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جب میں نے پریشانی دیکھی اور اس کے چہرے کے اندر جب میں نے وہ خاص، چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو احساس پیدا ہوا کہ جب انسان رب کریم کو مانتا ہے تو پھر اس کی بے زبان اور آوارہ پھرنے والی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر بلی سے، کتے سے اور چونٹی سے بھی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بکری بچے کو لے کے جب گئی تو ایک دفعہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، گویا ماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تیری مہربانی، تو نے میرا بچہ لوٹا دیا۔ کہتے ہیں میں صبح کا نکلا، شام خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن جب بستر پہ سویا نا تو میرے مقدر ہی جاگ گئے، مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا، نبی پاک کے جلوے دیکھے تو میں کھو گیا، حضور کے حسن میں کھو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، تو نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے، توحید کو مانا ہے، تو اس کی مخلوق سے پیار کیا ہے، پھر تو نے مخلوق خدا سے محبت کی ہے۔ فرمایا اٹھ، کہتے میں کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے میرے سر پہ تاج رکھا، فرمایا جا اللہ تجھے بھی عزت دے گا، تیری اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا، تیری اولاد۔ یہ توحید کا ثمر نصیب۔ میرے بھائیوں، توحید باری تعالیٰ کو ماننے کا رزلٹ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو اپنی دولت غریبوں سے چھپا چھپا کے رکھے، اگر رمضان آیا ہے تو بھیکاری کو دے تو پھر تو اس کی توہین بھی کرے، رمضان آیا ہے اگر تو کسی کو دے تو تیرا لب و لہجہ ہی بدل جائے، تیرے چہرے پہ کئی سلوٹیں ہوں، جب تو اللہ کے رستے میں خیرات کرے۔ توحید کے ماننے والے کو یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کر، وہ دیکھتا نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو دیکھتا ہی نہیں، اس کی توجہ تو یہ ہوتی ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی رضا کیا ہے۔ سارا مکہ کہتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں نے جمہوریت کو نہیں دیکھنا، میں نے تو رسول اللہ کا جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہے۔ سارا زمانہ مخالفت کرتا تھا معاذ اللہ۔ مولا علی شیر خدا، یہ توحید کا ثمر نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو لوگوں کے سامنے تولا جاتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو ایک بھائی مجھے لیکچر دینے لگے، کہنے لگے صاحب آج اس طرح کی تقریر کرنا لوگ راضی ہو جائیں، بندے خوش ہو جائیں، آج اس طرح کی بات کرنا۔ اور میں نے کہا بھائی چھوڑو، بڑی دیر سے سن رہا ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، کہاں تقریر کرنی آتی ہے، یہ تو بس کوئی نظام قدرت ہے، بس اس کا کوئی اپنا فیصلہ ہے کس سے اس نے کام لینا ہے، وہ لیے جاتا ہے۔ اور یہ جو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کہ اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائیں، تو اس طرح کی نہیں ہمیں آتی، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تقریر اس طرح کی کرنا کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ لوگ تو کبھی راضی ہوتے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے، کبھی کبھی شکوہ اور شکایت بھی پیدا کر بیٹھتے۔ تو بھائی توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے، انسان کو یہ پھل ملتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ نیکی کروں گا تو اسے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، دوست کا ساتھ نیکی کروں گا تو اسے سلوٹ بھی کرنا چاہیے، فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے تو پھر اسے میرا پوسٹر بھی چھپوانا چاہیے، بہت بڑا اعلان بھی کر، پھر وہ ان چیزوں سے باہر نکل جاتا ہے، توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب ہو جاتی۔ تیسرا ثمر توحید باری تعالیٰ کا یہ نصیب ہوتا ہے کہ آدمی صابر اور شاکر ہو جاتا ہے، اس کو صبر شکر نصیب ہوتا ہے۔ صبر، میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اگر اللہ مصیبت دے تو صبر کر کے فائدہ لے لیتا ہے، اور رب نعمت دے تو شکر کر کے فائدہ لے لیتا ہے۔ مومن صابر، وہ سمجھتا ہے جو میرے حق میں تھا میرے اللہ نے دے دیا، جو میرے لیے بہتر سمجھا، اس کی زندگی مطمئن گزرتی۔
جو آدمی مطمئن رہنا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ توحید باری تعالیٰ کے اس ثمر کو سمجھے، وہ اس طرف توجہ کرے، وہ اپنی جو چاہتا ہے نا میں خوش وقت گزاروں، میں سب سے خوشحال رہوں، تو وہ اس نسخے کو اپنائے۔ وہ یہ سوچ لے کہ جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سمجھا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا، وہ پھر نہ للچائے گا، نہ حسد کرے گا، نہ وہ کسی شخص کی طرف توجہ کرے گا، نہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے اس کے دل میں خیال پیدا ہو۔ وہ سمجھے گا کہ میرے رب نے جو میرے لیے بہتر سمجھا وہ مجھے عطا کر دیا۔ آپ صحابہ کو اٹھائے، انبیاء صلحاء اتقیاء کی سیرت پڑھیں، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا تھا اللہ نے ہمیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 60 سال تندرستی رہی، پھر بیمار ہوئے تو 18 سال بیت گئے۔ یہاں تو لوگ فٹافٹ شکوہ کرنے لگتے ہیں، بڑا بیمار ہوں، بڑی تکلیف ہے۔ جو کہتے ہیں نا یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، وہ اپنی زندگی مطمئن گزارتے۔ وہ کہتے ہیں جیسا بچپن اللہ نے چاہا میں نے گزارا، جس طرح کا گھر ماں باپ کا اللہ نے جو ماں باپ رب نے میرے لیے پسند فرمائے وہ مجھے عطا فرمائے، جو رشتہ دار اس نے چاہے اس نے مجھے دیے۔ پھر انسان بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے، بڑی مطمئن۔ پھر وہ کہتا ہے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ بڑی مطمئن زندگی گزارتا، کہتا جہاں میں ہوں ویسا تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا، ہم سا ہو تو سامنے مطمئن ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 سال بیماری رہی۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں گے اللہ شفا دے دے گا۔ آپ فرمانے لگے تندرستی کتنی دیر رہی ہے؟ کہا 60 سال۔ فرمایا ذرا 60 سال بیماری کو بھی ہو لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ تو بھائی یاد رکھیں، جب انسان صابر شاکر ہوتا ہے تو مطمئن ہے، وہ سکون میں، پھر کسی کی بڑی گاڑی اسے پریشان نہیں کرتی، کسی کا بڑا بنگلہ اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، وہ کسی آدمی کی دولت دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھ لیں انسان، دیکھیں نا اسلام صبر شکر کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہمارے شہید ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے، ان کو درجہ شہادت مل گیا، اور جو بچ کے آ گئے اللہ نے انہیں غازی فرما دیا۔ ہر حال میں مومن کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کا انسان کو ثمر نصیب ہوتا ہے، اسے فائدہ ملتا ہے، اسے یہ لطف نصیب ہوتا ہے میرے بھائی کہ اسے نا آخرت کی زندگی پر یقین ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دنیا میں لمبے چوڑے مکان بنانے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے تو میرے لیے وہاں بڑا عالی شان گھر بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ کی توحید پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ جہاں زیادہ بسیرے نہیں کرتا، گھونسلے نہیں بناتا۔ ہمارے قادریہ سلسلے کے ایک شیخ گزرے ہیں، میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درویش تھے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ماریرہ شریف اور ماریرہ والے بلگرام کے مرید ہیں۔ بلگرام سید میر عبد الواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟
کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں. تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں. میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے. فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود. کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں. تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لیں اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا. تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں. حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا. حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے. حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں. صحابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے. حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا. حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا. پھر ہم نے قرآن اندازی کی تو قرآن میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے. دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے. صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے. یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا. ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا. آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ، پیسہ، دنیا داری بناتے ہیں،
تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے۔ باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی، باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے، جلدی آ جا، میں تیرے استقبال کو کھڑی۔ بھائیو، جب انسان، اور پھر یہ جو لوگوں کا روز اعتماد ٹوٹتا ہے نا، روز لوگ کہتے ہیں فلاں سیاستدان نے فلاں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، فلاں صاحب نے یوں کہا تھا پورا نہیں کیا، فلاں آدمی نے اس طرح کہا تھا۔ جب توحید باری تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر بندوں کی طرف توجہ رہتی نہیں، پھر توجہ سیدھی اللہ کی جانب ہو جاتی ہے، پھر خیال سیدھا رب کریم کی جانب جاتا ہے، پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہی نہیں، خیال ہی نہیں جاتا اس کا بندوں کی جانب سے، تو بالکل مزاج ہٹ جاتا ہے، سیدھی توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، وہ بھروسہ فقط اپنے اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بھروسہ کرے گا نا تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے، نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی، نہ یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ، نکلنا تیری ذمہ داری ہے، نکلنا، وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ۔ فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ بھروسہ ذات خدا پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، رب کریم کی ذات پہ۔ بندوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا داروں پہ، سیاستدانوں پہ، وڈیروں پہ، پھر بھروسے ٹوٹتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہائیوں میں جن تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آتا، ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں، جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل رپورٹیں جواب دے جاتی، ڈاکٹر ہتھیار پھینک جاتے ہیں، ان تنہائیوں میں، پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خداوندی ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے، پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے جب تو بھروسہ۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 80-100 کسی نے کہا 80,000 فٹ اونچی آگ، دائیں بائیں آگ ہی آگ، اتنی بڑی آگ کہ سمیٹی نہ جائے، پرندہ گزرے تو گر جائے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی امتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو رکھا گیا، جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ایک پر ماروں گا آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا۔ اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، وہ بارش